بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی سرزمین کا سب سے بہادر، نڈر دلیر اور مسلمانوں کا قبلہ اول کا واحد فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک عام قول تھا کہ اگر دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو تو دشمن کی سوچنے سے پہلے ہی تم دشمن کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لو۔ اس سے پہلے کہ دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنے ہی لگے، تم دشمن کا خاتمہ کر دو، تبھی تم بڑی ہی فتوحات حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس قول پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ عمل کیا اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان سب چیزوں کا ثبوت ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے ملتے ہیں کہ جب بھی رچرڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی چال چلنے لگتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے پہلے رچرڈ بادشاہ کو بہت عبرتناک شکست دیتا اور رچرڈ بادشاہ کو وہ شکست بھولنے میں کئی سال لگ جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بڑی قربانیاں دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں سب سے بڑی مشہور بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دشمن کو اپنی ذہنی طور پر شکست دیتا تھا۔ سلطان کے بارے میں بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زمین کے نیچے ایک تہہ خانہ بنوایا ہوا تھا، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تہہ خانہ اس وقت استعمال کرتے تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ رچرڈ بادشاہ کے جاسوس میرے ارد گرد ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا طریقہ یہ تھا کہ اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وزیروں کے ذریعے اپنے محل کے اندر یہ خبر پھیلا دیتے کہ ہم فلاں قلعے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے جان سپاہیوں کے ساتھ محل سے تو نکل جاتے، لیکن محل سے نکلنے کے بعد ایک خاص سرنگ کے ذریعے اس تہہ خانے میں جا کر بیٹھ جاتے، اور رچرڈ بادشاہ کے جاسوس یہ پیغام بھجواتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فلاں راستے سے گزر کر فلاں قلعے پر حملہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا رچرڈ بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر راستے میں سلطان پر گھات لگانے کے لیے پہنچ جاتا، لیکن حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس تہہ خانے کے اندر موجود ہوتا، اور جب رچرڈ بادشاہ راستے میں موجود ہوتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جس قلعے کا کہتا اس کو چھوڑ کر دوسرے قلعے پر حملہ کروا دیتا، اور اسی طرح اس قلعے کو بآسانی فتح کر لیتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی قلعے فتح کر لیے، اور دشمن کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہمارے پیغام رساؤں کی خبریں کیسے غلط ہو جاتی ہیں۔ اور یہ راز سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ہمیشہ راز رہا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی تہہ خانے کے اندر موجود تھے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تیز رفتار گھوڑے کے دوڑنے کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ سپاہی چوکنے ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے سپاہیوں، تم جانتے ہو یہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا، حضور، ہم زمین کے نیچے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ گھوڑا ٹھیک ہماری سرنگ کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو یہ خبر لگ چکی ہے کہ میں اس وقت اس تہہ خانے کے اندر ہوں۔ سپاہی نے کہا، حضور، ہم میں سے کوئی ایسا غدار نہیں جو اس بات کی خبر دے۔ سلطان نے کہا، کون غدار ہے اس کا تو بعد میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف کون آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو کہا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھولو۔ سپاہی نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سامنے سے زمین سے مٹی اڑتی ہوئی نیلے آسمان کو دھندلا کر رہی تھی،
اور اس مٹی اڑتی ہوئی میں سے ایک گھوڑا نمودار ہوا جو بالکل سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس گھوڑے پر سوار انسان نے بالکل اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے سر پر پگڑی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر یہ کوئی درویش ہے یا پھر قاضی ہے، کیونکہ اس کا حلیہ درویشوں والا تھا۔ لیکن جب وہ انسان گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنا حلیہ ہٹایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی چونک گئے۔ وہ نہ ہی کوئی درویش تھا اور نہ ہی کوئی قاضی تھا، بلکہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے خاتون، تم کون ہو اور تمہیں کیسے خبر لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنے گھنے جنگل کے اندر ایک خفیہ تہہ خانے کے اندر موجود ہیں؟ تو خاتون نے کہا، حضور، یہ خبر آپ کے ایک قریبی سپاہی نے دی، لیکن حضور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب آپ میری داستان سنیں گے تو آپ اس سپاہی کو کچھ نہیں کہیں گے جس نے مجھے یہ خبر پہنچائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ میرا اتنا بڑا راز جس سپاہی نے افشاں کر دیا، اور یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میری داستان سننے کے بعد آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آخر اس عورت کی داستان کے اندر ایسا کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بتاؤ آخر تم مجھے اس خاص مقام پر کیوں ملنے کے لیے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میری داستان تھوڑی عجیب ہے۔ پھر اس خاتون نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں ایک تاجر کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ کہرا کے بازار کے اندر چمڑے کی تجارت کا کام کرتا تھا۔ سلطان معظم، میرے باپ کو اکثر اوقات یہ شرارت سوچتی کہ میرا باپ مختلف قسم کے تاجروں کی مہارت معلوم کرنے کے لیے انہیں مختلف قسم کی مشق دیتا تھا۔ پہلے کی طرح میرے باپ نے ایک دفعہ ایک نوجوان تاجر کو بھرے بازار کے اندر کہا، یہ جو تمہارے سامنے چمڑے کا تھیلا بنایا گیا ہے اور جو رکھا گیا ہے، بتاؤ یہ کس جانور کا چمڑا ہے؟ اگر تم نے اس کا صحیح جواب دیا تو تمہاری ایک خواہش پوری کی جائے گی، چاہے جو بھی خواہش ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے میرے باپ کی شرط مان لی۔ اس کے بدلے میں میرے باپ نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے تو تمہیں اپنے کاروبار کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا۔ وہ نوجوان تاجر میرے باپ کا اشارہ سمجھ گیا اور بھرے بازار کے اندر اس نوجوان نے تھیلے کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس نوجوان نے بتایا کہ یہ تھیلا فلاں جانور کے چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا جواب بالکل درست تھا۔ میرا باپ اس نوجوان کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چند ہی دنوں کے اندر پورے بازار کے اندر مشہور تاجر بن گیا تھا۔ لیکن میرا باپ اس کے جال میں پھنس گیا اور اس نے میرے باپ سے کہا، اب تم اپنے وعدے کے مطابق میری ایک خواہش پوری کرو۔ میرے باپ نے بتایا کہ بتاؤ تمہاری کون سی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اکلوتی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور، یہ خبر سن کر میرے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ جس نوجوان سے میں اتنی نفرت کرتا تھا، کیا وہ میرا داماد بن جائے گا؟ تو بازار کے سارے تاجروں نے کہا، تمہیں اس نوجوان کی یہ شرط پوری کرنی ہوگی، جو یہ کہہ رہا ہے تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میرا باپ بڑا پریشان ہوا اور شام کو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ بیٹی، میں نے ایک شرط لگا دی اور وہ میں شرط ہار گیا۔ کیا تم اپنے باپ کی جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ ورنہ اس بازار کے سارے تاجر میرا سارا کاروبار مجھ سے چھین کر مجھے بازار سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ سلطان معظم، میں نے جب اپنے باپ کو بے بسی کی حالت میں دیکھا تو میں نے بغیر اس تاجر کو دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شرط کے مطابق میرے باپ نے میرا نکاح اس نوجوان تاجر سے کروا دیا۔ اب وقت گزرنے لگا چند دن تو وہ نوجوان میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنے لگا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ میں بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی اور وہ مجھے پہلے سے دیکھ چکا تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ میرا باپ اسے کبھی رشتہ نہیں دے گا۔
لہذا اس نے اپنی محبت کا اظہار کبھی نہ کیا، لیکن اس دن میرا باپ نے اسے موقع دیا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی محبت کو حاصل کر لیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور چند دن کے بعد میرا شوہر تجارت کے سلسلے میں اسکندریہ کے اندر گیا تو اسے وہاں 1 مہینے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے خط لکھا کہ جب میں گھر پہنچوں تو تم دلہن کی طرح تیار ہو کر رہنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے چٹھی میں ایک اور بھی بات لکھی جس نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو تمہیں تیرے بابا نے سفید رنگ کی گھوڑی دی تھی، اس گھوڑی کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے کھڑا کر دینا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آخر میرا شوہر اس گھوڑی کا کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس گھوڑی کو بیچنا تو نہیں چاہتا، کیونکہ سلطان معظم اس گھوڑی میں میری جان بستی تھی۔ وہ مجھے بہت پیاری ہے اور میں اسے بچپن ہی سے پال پوس رہی تھی۔ حضور چند دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر لوٹا تو اس نے مجھے تیار ہوا دیکھا تو بڑا خوش ہوا، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ وہ مجھے ملے بغیر ہی سیدھا اسبل کے اندر گیا اور اسبل میں موجود سفید گھوڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تھیلے سے ایک مٹی کا بنا ہوا پیالہ نکالا جس کا منہ چمڑے سے بند تھا۔ اس نے پیالے کا منہ کھولا تو اس پیالے کے اندر جو چیز تھی اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان معظم اس مٹی کے پیالے کے اندر چکنی مٹی تھی۔ میں بڑی حیران کہ آخر میرا شوہر چکنی مٹی کو اتنا سنبھال کر کیوں لایا، اور آخر یہ اس مٹی کا کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ سلطان معظم دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر نے وہ مٹی گھوڑی کی شرمگاہ پر لگائی۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر میرا شوہر کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے خود سے شرم آ رہی تھی کہ آخر میرا شوہر اتنی گندی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ سلطان معظم میں دیکھتی رہی، لیکن میرے شوہر نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب 10 سے 15 منٹ گزرے تو میرے شوہر نے گھوڑی کی شرمگاہ سے مٹی اتاری، پھر اس کو گیلا کیا اور اس مٹی کو اپنے ناس پر لگانا شروع کر دیا۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر میرا شوہر کیا کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا نفس دھویا اور مجھے اپنے پاس بلایا، اور سلطان معظم میرا شوہر تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے بھی زیادہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حضور جب وہ مٹی گھوڑی کی شرمگاہ پر لگاتا ہے تو گھوڑی سخت تکلیف میں آ جاتی ہے، وہ تڑپتی ہے، لیکن میرا شوہر اس پر ذرا ترس نہیں کھاتا۔ سلطان معظم 1 ماہ تک تو میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن میں لگاتار اپنی گھوڑی کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سلطان معظم جب سے میرے شوہر نے اس گھوڑی کی شرمگاہ پر مٹی لگانا شروع کی، اس دن سے میری گھوڑی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اب وہ مرنے کے قریب آ چکی ہے۔ سلطان معظم میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ آخر میرا شوہر یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اسے اپنی قسم دی، اسے اپنی محبت کی قسم دی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر تم یہ سب کیوں کام کر رہے ہو، آخر یہ تم غلیظ فعل بار بار کیوں دہرا رہے ہو، آخر مجھے تو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ تم میری بیوی ہو اور بیوی بن کر رہو۔ حضور میں نے اس کو پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے میں اس سے جو بھی بات پوچھتی تھی مجھے اس کا صحیح جواب دیتا تھا، لیکن اب وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ حضور آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کہا تم چلی جاؤ، فلاں دن میرے پاس واپس آنا، میں تیرے شوہر کو سبق سکھا دوں گا اور یہ بھی راز افشاں ہو جائے گا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تہخانے کے اندر چلے گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ اس واقعے کے دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خاص وزیر کو لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑے جس جگہ اس عورت کا گھر تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے اندر پہنچے۔ بھیس بدلا ہوا سلطان نے اس عورت کے گھر کے بارے میں پوچھا تو ایک بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ ایک خوبصورت گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کو کہا، اگر ہم سیدھا اس عورت کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے شوہر کو شک ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی اس راز کے بارے میں نہیں بتائے گا جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پکڑتے نہیں۔ وزیر نے سلطان کی بات سے اتفاق کر لیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جھونپڑی کے اندر جا کر قیام کرنے لگے جو بالکل اس تاجر کے گھر کے ساتھ تھی۔ وزیر حیران تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام عورت کی خاطر ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر رہنے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن وزیر جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے اپنی رعایا سے کچھ بھی بڑھ کر نہیں، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حکم دیا کہ تم تاجر کے گھر پر گہری نظر رکھنا، جب بھی وہ تاجر گھر سے نکل کر کہیں جائے اس وقت مجھے خبر کرنا۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جنگل کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو جیسے ہی خبر ملی سلطان بھی اس کے پیچھے۔ اب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا تو اس نے گھوڑا روکا، ایک درخت کے ساتھ باندھا اور کسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ آدمی پھر سے چل پڑا۔ اب سلطان اس کے پیچھے اور وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے غار کے اندر داخل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر وہ آدمی، وہ تاجر غار کے اندر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آخر اس گھنے جنگل کے اندر ایک غار کے اندر اس کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سلطان کے دماغ میں کئی قسم کے سوال اٹھ رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے۔ اب اس نوجوان نے جیسے ہی غار کے اندر قدم رکھا تو پیچھے سے سلطان صلاح الدین ایوبی غار کے دہانے پر پہنچے تو اندر سے ایک بوڑھے بزرگ کی آواز آ رہی تھی جو اس تاجر کو کچھ کہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وزیر کو کہا کہ وقت آ گیا ہے، ہمیں اندر داخل ہونا چاہیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت سلطان نے دیکھا کہ اس غار کے اندر بہت سی ادویات پڑی ہوئی تھیں اور اس غار سے عجیب و غریب قسم کی بو آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کو پتہ چل گیا کہ اس غار کے اندر بیٹھا بزرگ کوئی عام شخص نہیں بلکہ بہت بڑا تجربے کار حکیم ہے۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر یہ تاجر اس حکیم کے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے پوچھا کہ تیرا راز سامنے آ چکا ہے، اب بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے۔ چند دن پہلے تیری بیوی میرے پاس شکایت لے کر آئی اور اس نے جو مجھے بتایا اس پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن تیری حرکتوں کو دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ تیری بیوی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ آخر بتاؤ وہ سب کچھ کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور آخر تم اس گھنے جنگل کے درمیان میں اس حکیم کے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب میان سے تلوار نکالی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن سلطان معظم میں پچھلے چند ماہ پہلے اسکندریہ کے اندر تجارت کرنے کی غرض سے گیا تو وہاں مجھے یہ حکیم صاحب ملے۔ میں نے حکیم صاحب کو کہا کہ میری شادی کو بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لہٰذا آپ مجھے کوئی دوا دیں۔ تو حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ تم ایک سفید رنگ کی گھوڑی تلاش کرو اور جو تمہیں مٹی دے رہا ہوں اس گھوڑی کی شرمگاہ پر لگانا۔ اس گھوڑی کی شرمگاہ پر لگانے کے بعد
جب وہ مٹی تھوڑی سی خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے تو اس مٹی کو اتار کر گیلا کر کے اپنے نفس پر لگانا، اور جب تقریباً 10 سے 15 منٹ گزر جائیں تو پھر اپنے نفس کو دھو کر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا۔ تمہیں بہت جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ اور حضور یہ سب کچھ میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا تھا۔ بے شک آپ کی نظر میں یہ ظلم تھا، یہ جبر تھا، لیکن میں یہ سب کچھ حکیم کے کہنے پر اپنی اولاد کے لیے کر رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار حکیم کی گردن پر رکھی اور کہا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے وزیر سے کہا کہ اس حکیم کی گردن کاٹ دو، کیونکہ اس نے بہت جہل والی حرکت کی ہے۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، حضور یہ سب کچھ میں نے مجبوری میں آ کر کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ تاجر بڑا پیسے والا ہے اور اسے اولاد نہیں ہو رہی، تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا عجیب و غریب علاج بتاتا ہوں جس سے میں اس سے اچھی خاصی رقم بٹور سکوں، تاکہ اسے جلدی سے جلدی اولاد بھی نہ ہو، اور یہ میری بتائی ہوئی ترکیب پر کام کرتا رہے اور میں اس سے سکے بٹورتا رہوں۔ اور حضور یہ سب کچھ میں لالچ میں آ کر رہا تھا، ورنہ اس گھوڑی کی شرمگاہ پر مٹی لگانے سے اولاد کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت غصے میں آ گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس حکیم کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لو، اور اس آدمی کو بھی کہا کہ ایک بے زبان جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی قاضی کی عدالت میں سزا سنائی جائے گی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حکیم کو ایک مریض کو علاج غلط بتانے پر 5 سال قید کی بامشقت سزا سنا دی، اور اسی طرح اس تاجر کا راز سامنے آ گیا، اور وہ عورت بھی اور اس کی گھوڑی بھی اتنی بڑی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔